یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی اور وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی طاقتور سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس ڈر میں مبتلا ہو کر اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے سپرد کر دو، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا تقدیر کے سفر پر فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت جاگ اٹھی اور اس نے بچے کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے جو ایک دن اس کا سب سے بڑا دشمن بننے والا تھا۔ جوانی میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ ایک قبطی قتل ہو گیا اور جان کے خوف سے وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال گزارے، شادی کی اور ایک سادہ چرواہے کی زندگی اختیار کی۔ ایک رات طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے حق کا پیغام سنائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اللہ کے حکم سے ایک عظیم اژدہا بن گئی۔ فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، مگر جب انہوں نے اللہ کا معجزہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے۔ اس کے باوجود فرعون نے تکبر کیا اور حق ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے مصر پر مسلسل عذاب نازل ہونے لگے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرور میں ان کا پیچھا کرتا ہوا سمندر تک جا پہنچا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی سے پار ہو گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظلم ہمیشہ مٹ جاتا ہے اور آخر کار حق ہی غالب آتا ہے۔